بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جماعت ہشتم اردو کا سبق کاہلی شروع ہونے والا ہے اور یہ ہمارا سبق نمبر 14 ہے، اور آج ہم نے کاہلی کا سبق پڑھنا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سبق کے پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس کے مصنف کا تعارف کیا کرتے ہیں۔ تو بھائی بچوں، کاہلی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور سر سید احمد خان کی شخصیت یوں تو خیر کچھ زیادہ تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے تیاری کے لیے اور MCQs کے لیے جو کتاب والوں نے لکھا ہے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، اور اسی سے ہی انشاءاللہ MCQs بھی ہوں گے۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ مورث اعلیٰ یعنی آباء و اجداد، مورث جن کی وراثت ان کو ملی، تو ان میں سے ان کے کوئی دادا پردادا یہ ہندوستان سے آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا۔ یہ سر رشتہ دار اس وقت ایک عہدہ تھا۔ پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ منصف یہ بھی ایک عہدہ تھا۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے، کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 عیسوی میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس رسالے کی پروردہ یعنی اس رسالے کی وجہ سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی تھی، ان لوگوں نے ہمارے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ اردو میں جو مضمون نگاری ہے اس کو سر سید نے رواج دیا۔ خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ رفقا یہ رفیق کی جمع ہے، رفیق دوست کو کہتے ہیں۔ قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ سادہ آپ جانتے ہیں سال آسان کو کہتے ہیں، بے ساختہ یعنی رواں دواں کو کہتے ہیں، اور تصنع سے پاک، اس میں بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تصنع بناوٹ کو کہتے ہیں۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ من جملہ ان تمام احسانات میں سے، من جملہ بے شمار احسانات میں سے، یعنی جتنے بے شمار احسانات انہوں نے کیے ان سب کے سب، من جملہ سب کے سب میں سے ایک جو بڑا احسان ہے وہ اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا۔ سنجیدگی کے ساتھ جو مضامین لکھے جانے لگے، سر سید نے ان کی ابتدا کی۔ جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا، بے لاگ بغیر کسی غرض کے۔ سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ سر سید ایک بڑے مصلح، اصلاح کرنے والے، اور معمار قوم کی تعمیر کرنے والے، اس کے علاوہ
وہ اچھے مصنف بھی تھے، خوب کتابیں بھی لکھنے والے تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ آثار السنادید نام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند، ہند میں کہ بغاوت کے اسباب کیا کیا ہیں۔ تبیین الکلام، تبیین الکلام، بیٹا اس کو تبیین الکلام لکھا ہوا، تبیین التبیین نہیں ہے، یہ تبیین ہے، تبیین مصدر ہوتا ہے، کلام کا بیان۔ خطبات احمدیہ اور قرآن مجید کی تفسیر اس میں شامل ہیں۔ اچھا بھائی بچوں، اس میں سے MCQs چند طرح سے آتے ہیں۔ ایک تو تاریخ پیدائش اور وفات کے حوالے سے ہوں گے، جیسے کوئی کہے کہ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش ہے 1817، 1819، 1820، 1830 یوں دے دے، یا وفات کے بارے میں اسی طرح دے دے۔ اس کے علاوہ جو عملی اقدامات میں سے سب سے زیادہ جو مشہور کام ان کے بارے میں، جیسے کوئی کہے کہ سر سید احمد خان نے رواج دیا مضمون کی صنف کو، افسانے کی صنف کو، غزل کی صنف کو، یا کچھ اور لکھ دیا جائے۔ اسی طرح آپ کی تصانیف کے بارے میں مثلاً آثار السنادید تصنیف ہے سر سید کی، مولوی عبدالحق کی، اور احسان دانش کی، یا پھر جلندری کی، یوں MCQs دے دیے جائیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصنف کے تعارف کو ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ اس میں سے جو 3-4 قسم کے MCQs آتے ہیں ان سب کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکو۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ بلند خوانی سے آغاز کریں گے اپنے سبق کاہلی کا، وہ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔